ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہوا مر گیا اپنی قبر سے قرآن کریم پڑھتا ہوا اٹھے گا، میدان قیامت میں لانے سے پہلے آواز آئے گی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں، یہ نورانی چہروں والے، یہ نورانی پگڑیوں والے کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی تمہیں معلوم نہیں، یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، بیٹھکوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، اپنے ڈیروں پہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری زندگی اس کی زبان تھی، میرا کلام تھا، یہاں تک کہ قرآن کریم پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اٹھا ہے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے مرے، قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے ہیں، آج بھی ان کے منہ کے قریب جا کر دیکھ لو، ان کے منہ سے برابر کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ قیامت کے دن لوگ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بھائی بھائی کا نہیں، بہن بھائی کی نہ ہوگی۔ ایسا ہی وقت ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر کہہ اٹھے گا، لا اسألک غیر ھذا، اے میرے پروردگار آج قیامت میں کسی کا سوال نہیں کرتا، مجھے تو اپنی پڑی ہے۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی کریم ہے، اتنی بڑی رحیم ہے، تو 60-70 سال کی عمر ہو گئی، جوانی گزر گئی، بڑھے پا گیا، قبروں کی تیاری ہے، ساری زندگی کبھی باپ کی کرتوت اولاد کو نہ بتائی، اولاد کی کرتوت ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ اللہ پاک نے اولاد سے چھپا لیا۔ قرآن کریم کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگو حالات بدلو، مزاج بدلو، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، گناہگاری زندگی کو چھوڑ دو، حرام خوری کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے تیسرے کی بہو بیٹی ماں کی آبرو کو برباد کرنے والوں سنو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کیا ام المؤمنین یہ نقصانات کیسے ہوتے ہیں، یہ تباہیاں کیسی مچتی ہیں، یہ بارش کا طوفان کیسے آتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی، بدماشی کی کثرت ہوگی، بدکاری کی زیادتی ہوگی، اللہ پاک اس زمین والوں کے رہنے والوں کو زمین کو حکم دے دیتے ہیں ان سیاکاروں کو اٹھا اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے۔ انا شہید ولد آدم یوم القیامہ، بقول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وأقواهم علی۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات اخلاص اور عقیدت اور محبت سے اس نیت سے کہ کل قیامت کے اوکھے دن میں نہ اولاد کام آئے، نہ وزارت، نہ یہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ بلڈنگ،
دنیا بھر کی کوئی چیز بھی کام نہ آئے گی، قیامت، لفظ قیامت سنا ہے، جب آئے گی تو پتہ چلے گا۔ یہ تو 13، 14 اور 16 اور 15 گھنٹے کا دن ہے۔ خدا کی قسم، قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اتنے روئیں گے آنکھوں کی بجائے لہو نکل آئے گا۔ آج وقت ہے، اپنے آپ کو بدلو، حالات بدلو، مزاج بدلو۔ اگر تم نہیں بدلو گے تو قبر بدل دے گی، قیامت کے دن بدل جاؤ گے۔ یہی آنکھیں، یہی ہاتھ، یہی بدن، یہی پیر، یہی سر قیامت میں مخالف سمت چلے گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قیامت کے دن کام آئے۔ جس کو جتنا زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے وہ اتنی آواز بلند درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی غریبوں کی، سلام اس روح انور پر جو والی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس کو لوگ گالیاں دیتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر پھول برسائے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ جس کے پاس ٹوٹا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بڑوں کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سونے چاندی کی چمک دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کر چل، یہ راستہ چلوں کا ہے ذرا سنبھل کے چل، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ
جفا کی تیگ وفا شعروں کی کٹی ہے پر سر میدان، مگر جھکی تو نہیں، کٹا کے گردنیں بتا گئے کربلا والے، ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ جناب صدر محترم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، آپ کے اس علاقہ سکھو میں تقریباً میرا پہلی دفعہ حاضری کا اتفاق ہے۔ مولانا دیگر احباب دوستوں نے محبت کا اظہار کیا، یہاں حاضر ہو گیا۔ دعا کرو کہ اللہ پاک میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ یقین جانو معاشرہ اس قدر بگڑ گیا، اس قدر تباہ ہو گیا، ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھر اس قدر دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کئی مرتبہ زلزلے کے جھٹکے دیے، بارشوں کا طوفان بھیجا، بیماریوں کا طوفان بھیجا۔ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، استغفار کرے، اور میرے بندے سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ دنیا کے لوگ، دنیا دار اس قدر دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم دیا، نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، دین کے تمام ارکان دین ہمارے حوالے کر دیے اور کر کے دکھایا۔ کوئی بھی دین کا طریقہ کالی کملی والے نے ہم سے چھپایا نہیں۔ فرمایا لوگوں، اگر تمہیں شادی کی ضرورت پڑے گی تب بھی میرا طریقہ تمہیں سامنے آ جائے گا۔ اگر تم ایسے بادشاہ، ایسی حکومت کی اقتدا میں رہتے ہو، حکومت کے نیچے رہتے ہو کہ بادشاہ ظالم ہے، تو میری 13 سالہ مکی زندگی کو سامنے لاؤ۔ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دکھ اٹھائے، کن کن پریشانیوں سے دوچار ہوئے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے۔ آمنہ کا در یتیم ہو، عبداللہ کا لخت جگر ہو، عبد المطلب کا پوتا ہو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پیر ہو۔ فرمایا لوگوں، 23 سالہ مکی زندگی کو سامنے لاؤ، اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا۔ یوں فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ پچھلا ماہ مبارک ربیع الاول کا تھا، اس مناسبت سے ذکر خیر کر دوں، کل حوض کوثر پہ میرا بھی منہ یہ کہنے کے قابل ہو جائے، کالی کملی والے ہم بھی تیرے غلاموں میں سے تھے، ہم بھی تیرے جانثار تھے، ہم بھی تیرے دیوانے، پروانے، عاشق جانثار لوگ تھے۔ دعا کرو ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یوں فرمایا لوگوں، جب میری پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے شور مچایا،
بڑے بڑے قریش کے معزز لوگ، بڑے بڑے دولت مند لوگ، جن میں ابو لہب بھی تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ابو لہب نے سارے مکے میں مٹھائی تقسیم فرمائی اور یوں اعلان فرمایا، لوگو آؤ دیکھو میرا بھتیجا کتنا حسین ہے، خوبصورت ہے۔ باندیاں آزاد کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے صحابہ کرام کو فرماتے ہوئے، فرمایا جس چچا نے بانڈیاں آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، جب میں نے اللہ کی توحید، اپنی ختم نبوت لوگوں کو بتائی تو سکا چچا میرا دشمن بن گیا، اور اتنا دشمن بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، فرمایا اپنے سگا چچا ابو لہب کے ہاتھ کے اتنے پتھر لگے سر سے پیر تک، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سکے چچا ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ سکھو چک کے لوگوں، جامع مسجد کے مسلمانوں، آج تو تم کہتے ہو قرآن بھی سچتا ہے، نبی کا فرمان بھی سچتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ ملک پاکستان میں مہنگ پڑ گیا، چینی مہنگی، دالیں مہنگی، سبزی مہنگی، گھی مہنگا، اور قرآن تمہیں اتنا سستا نظر آتا ہے۔ قیامت میں جب قرآن والوں کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، نورانی چہرے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہوا مر گیا، اپنی قبر سے قرآن کریم پڑھتا ہوا اٹھے گا، میدان قیامت میں لانے سے پہلے آواز آئے گی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں، یہ نورانی چہروں والے، یہ نورانی پگڑیوں والے کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی تمہیں معلوم نہیں، یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، بیٹھکوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ اپنی بیٹھکوں میں اپنے ڈیروں پہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، ساری زندگی اس کی زبان تھی، میرا کلام تھا، یہاں تک کہ قرآن کریم پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اٹھا ہے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے مرے، قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے ہیں، آج بھی ان کے منہ کے قریب جا کر دیکھ لو، ان کے منہ سے برابر کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ الہی اتنی بڑی جماعت ہے، ان کو کیا فکر ہے قیامت کا؟ ساری دنیا رو رہی ہے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی کان تک ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ابا اماں بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ قیامت کے دن لوگ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بھائی بھائی کا نہیں، بہن بھائی کی نہ ہوگی۔ ایسا ہی وقت ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر کہہ اٹھے گا لا اسألک غیر ھذا، اے میرے پروردگار آج قیامت میں کسی کا سوال نہیں کرتا، مجھے تو اپنی پڑی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے قیامت کے دن ایک جماعت اٹھے گی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی میرے قرآن کے دیوانے ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا، بغیر حساب کے جنت عطا فرما دی جائے گی۔ اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں، آدمی گناہ سے باز نہیں آتا،
زنا سے لوگ باز نہیں آتے، شراب سے باز نہیں آتے، سود اور سور خانے سے، خنزیر سور خانے سے لوگ باز نہیں آتے۔ دکاندار ہو، ذمہ دار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، کوئی بھی ہو، باز نہیں آتا۔ یہ طوفان، یہ بارش کا سیلاب تم نے دیکھا نہیں؟ کتنی دنیا غرق ہو گئی، معصوم لگتے جگر نور نظر تباہ ہو گئے۔ یہ عذاب نہیں؟ تم نے قرآن پڑھا نہیں، کبھی قرآن والوں کے پاس جا کے بیٹھے نہیں، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زمان میں، آسمان میں، زمین میں، خشکی میں، تری میں، بازار میں، دکان میں، محلے میں، گھر گھر میں فساد ہی فساد ہے۔ باپ بیٹے پہ ظلم کرتا ہے، بیٹا باپ کے ظلم کرتا ہے، اولاد ماں باپ کے سر پہ جوتے مارتی ہے، بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات، ملاقات والی رات میں آسمانوں پہ گیا، مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم کو دیکھا، زیادہ کثرت عورتوں کی تھی۔ کیوں؟ کہ یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، ساری زندگی شوہر کما کے لا کے دیتا، گرمی میں دھوپ میں ہر طرح کی مصیبت اٹھاتا، اور پھر آخر میں یہی بات کہتی کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے سکون دیکھا نہیں۔ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات میں جہنم میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ اب اندازہ لگاؤ، جب لوگ اتنے بگڑ جائیں، معاشرہ اس قدر تباہ ہو جائے، تم نے اپنے گھروں کا حال نہیں دیکھا؟ باپ نماز نہیں پڑھتا، گھر والی نماز نہیں پڑھتی، اولاد بے نماز، پھر کہتے ہیں ہمارا گھر تو سب گھر سے اونچا ہے، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، سارا سال قرآن نہیں پڑھتے، اولاد نماز نہیں پڑھتی، کالج اور یونیورسٹی کا منہ دکھا رکھا ہے، مدرسے کا، اللہ کے دین کا وارث کون بنائے؟ یہ تو ایک ہی جماعت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ خدا کی قسم توجہ کرنا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھے گا، کوئی سکول میں پڑھے گا، کوئی کالج میں پڑھے گا، واہ صحابہ تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا، تمہارا تعلیمی نصاب بھی عرش سے آیا، قرآن نے گواہی دی۔ اندازہ لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام ہے، صحابہ مقتدی، صحابہ مرید ہے، پیر کالی کملی والا، شاگرد دیکھ، استاد دیکھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو تعلیمی نصاب سے آراستہ فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کالی کملی والے، لکھا اور پڑھا آپ نے دیا، امتحان میں خدا لوں گا۔ وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی، وہ لوگ کتنے بڑے ہوں گے جن کا امتحان خود خدا نے کیا ہو۔ قرآن کریم میں جبریل آیتیں لے کے نازل ہوا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اے میرے نبی تیری ساری کی ساری جماعت پاس
صدیق اکبر کیوں نہ ہو، فاروق اعظم کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، شیر خدا علی المرتضیٰ کیوں نہ ہو، 1,29,000 کی ساری جماعت پاس۔ الہی او میرے پروردگار ڈویژن کیا دے گا، انعام کیا دے گا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا ان سے پکا پکا راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی، جنت ان کی، یہ جنت والے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، تم تو اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جنت میں نے تیار ان لوگوں کے لیے کی ہے، ان کے صدقے اور لوگوں کو جنت ملے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہمارا معاشرہ اس قدر بگڑا، جو لوگ زنا میں پڑ گئے ساری زندگی زنا کرتے رہے، جو شراب پیتا ہے وہ کبھی باز نہ آیا، دکاندار ملاوٹ کرنے والے نے کبھی نہیں خدا کے قہر اور عذاب سے ڈرا، رشوت لینے والا نہ ڈرا، حرام کا اکٹھا کرنے والا نہ ڈرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، عرض کیا شیر خدا، یہ بارشوں کا طوفان، یہ زلزلے، یہ طرح طرح کا عذاب کیوں آتا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم پڑھ کے سنایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ ساری کی ساری تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا جب تک کہ فرش والے عرش کی طرف گناہ نہ بھیجیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اللہ کی ذات تو اتنی بڑی رحیم ہے، وہ تو ظلم کرتا برداشت نہیں کرتا، ظلم کیسے کرے؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، فرمایا میں ظالم نہیں، میں تو رحیم ہوں، کریم ہوں۔ اللہ کی ذات اتنی بڑی کریم ہے، اتنی بڑی رحیم ہے، اندازہ لگا تو 60-70 سال کی عمر ہو گئی، جوانی گزر گئی، بڑھے پا گیا، قبروں کی تیاری ہے، ساری زندگی کبھی باپ کی کرتوت اولاد کو نہ بتائی، اولاد کی کرتوت ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ اللہ پاک نے اولاد سے چھپا لیا۔ وہ تو میرے تیرے عیبوں پہ پردہ کر کے معاف کرنے والی ذات ہے۔ عرض کر رہا تھا، آج وقت ہے اپنے آپ کو بدلو، جوانوں بوڑھو، کتنے نوجوان قبروں میں چلے گئے، کتنے بوڑھے قبروں میں چلے گئے، بادشاہ لوگ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر کی سیرت اور صورت اور حدیث کی تمام کتابوں کا یہی مشتاق بنتا ہے کہ اپنی زندگی کو قبر کے مطابق بناؤ، حشر کے مطابق بناؤ، قیامت میں اللہ کی طرف سے آواز آئے تو حاضر ہو، اور یوں آواز آئے، اے پروردگار میں تو ساری زندگی تیری بندگی کرتا رہا، تیرے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کرتا رہا، اتنا بڑا نبی ملا، اتنا بڑا پیغمبر ہمیں ملا۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، توجہ کرنا،
اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کالی کملی والے میری ذمہ داری پہ اپنی آدھی امت کو جنت میں لے جاؤ، آدھی کا حساب لوں گا۔ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار آدھی کیوں، جب تک ایک ایک امتی جنت میں نہ جائے گا میں کالی کملی والا راضی نہیں ہوں گا۔ او میرے پروردگار قیامت میں تیری عدالت میں کالی کملی والا چل کے خود آؤں گا، سارے نبی سارے پیغمبر سارے رسول موجود ہوں گے، آمنہ کا در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اتنی بڑی عجز و نیاز فرمائیں گے، 7 دن 8 راتوں کا سفر گزر جائے گا۔ الہی جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا، جب تک کہ یوں آواز نہ آ جائے میرے محبوب سر اٹھاؤ اور اپنی امت کے دیکھو ساری کی ساری امت جنت الفردوس میں چلی گئی ہے۔ کیسا نبی ملا جو ہمارے لیے رو رو کے گیا، دعائیں کر کے گیا۔ آج امت قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتی۔ اس لیے حاجی ہو، نمازی ہو، امیر ہو، غریب ہو، عوام ہو، حکام ہو، سارے کے سارے پریشان حال ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کروڑا پتی سب سے پریشان، اربوں پتی ان سے زیادہ پریشان، اور جو غریب ہے وہ ان سے زیادہ پریشان۔ قرآن کریم کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے لوگو حالات بدلو، مزاج بدلو، اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، گناہگاری زندگی کو چھوڑ دو، حرام خوری کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے تیسرے کی بہو بیٹی ماں کی آبرو کو برباد کرنے والوں سنو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، عرض کیا ام المؤمنین یہ نقصانات کیسے ہوتے ہیں، یہ تباہیاں کیسی مچتی ہیں، یہ بارش کا طوفان کیسے آتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی، بدماشی کی کثرت ہوگی، بدکاری کی زیادتی ہوگی، اللہ پاک اس زمین والوں کے رہنے والوں کو زمین کو حکم دے دیتے ہیں ان سیاکاروں کو اٹھا اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب قوم کے لوگ بگڑ جائیں، پہلی قوموں کو حال دیکھا نہیں؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ قوم اس قدر سرکش ہو چکی تھی کہ وقت کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کو کہنے لگے اے نوح تو ہمیں گمراہ نظر آتا ہے، ہم اپنے راستے پہ ٹھیک ہے۔ جس قوم کی بربادی آئے، جس قوم کی تباہی آئے، وہ وقت کے پیغمبر کو جھٹلاتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام دوپہر کے وقت ایک تندور پہ تشریف لائے، بڑی اماں روٹیاں پکا رہی تھی، اس مائی کی نظر حضرت نوح علیہ السلام پہ پڑی، کہنے لگی بیٹا نوح تیری شکل کتنی سونی ہے، نورانی چہرہ ہے، قد و قامت ہے، تو خوبصورت حسین و جمیل ہے، سارا جہان جھوٹ بولتا تھا، اے نوح تو بھی جھوٹ بولنے لگ گیا؟
فرمایا تو کتنے دنوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا طوفان آئے گا، بارش کا طوفان آئے گا، آج تک طوفان دیکھا نہیں، عذاب دیکھا نہیں۔ علماء کرام نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ کے عذاب سے ڈر جا، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اس کی بے نیاز ذات سے ڈر جا۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ چھوٹے بڑے امیر غریب عوام ساری کی ساری قوم مذاق کرتی تھی، عذاب دیکھا نہیں۔ فَاسْتَخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ تَضْحَكُونَ۔ فرمایا مائی پروردگار عالم کی بے نیازیوں سے ڈر جا، وہ تو اتنا بے نیاز ہے، تیرے آگ جلتے ہوئے تندور میں سے پانی ابل آئے۔ فرمایا آگ میں سے پانی؟ فرمایا ہاں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ادھر کو منہ موڑا، پیٹھ کی تو آگ میں سے پانی نکل آیا۔ فرمایا اماں ڈر جا، باز آ جا۔ یہ تم نے پاکستان میں یہ سیلاب، یہ بارش، یہ طوفانیں تم نے دیکھا نہیں؟ کتنے لوگوں بنے بنائے مکان، بنی بنائی کوٹھیاں، یہ بنگلے ویران سنسان ہو گئے۔ جو لوگ کہتے تھے یہ ہمارا بنگلہ ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا مربع ہے، وہ پروردگار عالم اس پہ بھی قادر ہے، کوٹھی تیری ہو، بنگلہ تیرا ہو، فصل تیری ہو۔ فرمایا لوگوں اگر میں برباد کرنے پہ آ جاؤں بچانے والا کوئی نہیں، اور اگر دینے پہ آ جاؤں تو تیرا خالی گھر دانوں سے بھر دوں، میری بے نیازی سے ڈرا کر۔ یہ کیا لوگوں کا بنا، بسے بسائے لوگ برباد ہو گئے۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف ہے، نقل فرماؤ۔ فرمایا جب قوم کے بڑے لوگ، امیر لوگ، غریب ہوں، فقیر لوگ، جن لوگوں کے پیٹ میں حرام ہو، دل میں حرام ہو، نیتوں میں حرام ہو، اعمال حرام ہو، کپڑا حرام کا ہو۔ سنو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیٹ میں کھانا حرام، بدن پہ کپڑا حرام، نیتوں میں حرام آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری امت کے لوگ یوں، کالی کملی والے نے اپنے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، لوگ کہیں گے یا رب یا رب۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ پاک ان کی سنے گا نہیں، وہ دعا مانگیں گے، دعا قبول نہ ہوگی، اسی چیختے چلاتے لوگ مر جائیں گے۔ یہ تم نے دیکھا نہیں؟ وہی حال، سلام میں ڈوب رہے تھے لوگ، پکار رہے تھے، پناہ پناہ پکار رہے تھے۔ اس لیے آج وقت ہے خود نمازی بن، سارے گھر کا ماحول نمازی بنا، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ۔ اتنی بڑی جامع مسجد ہے، لوگوں کا یہ حال ہے، دیکھ لو جمعے کے دن، ایک ہفتے کے بعد لوگوں کا یہ حال ہو تو کیا یہاں خیر آئے گی؟ اندازہ لگا بے نمازی کی نحوست تمہیں معلوم نہیں؟ گھر میں اگر ایک کمانے والا نہ ہو سب کی نظر آتی ہے، اور گھر میں اگر سارا گھرانہ بے نمازی ہو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہمارے معاشرے میں
باپ سارے بیٹوں سے پوچھتا ہے تم اپنی زندگی کی نوکری لاؤ، کاروبار لاؤ، دکانداری لاؤ، اپنی ملازمت کا پیسہ لاؤ، اپنی جائیدادیں لاؤ۔ کبھی باپ نے اولاد سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے ساری زندگی نماز پڑھی کہ نہیں؟ پھر یہی اولاد تجھے کندھا دے گی، یہی اولاد تجھے اٹھا کر قبر کے گھڑے میں پھینک کے آئے گی۔ تبلیغی جماعت کے ساتھی ہر وقت آواز دیتے ہیں آؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کا بلاوا آتا ہے، ذمہ داری سے بتاؤ کوئی آدمی بھی گھر سے اٹھ کے آتا ہے کہ اذان ہوئی ہے مسجد میں چلا جاؤں؟ اور اگر مقدمہ گلے میں پڑ گیا، ملک صاحب ہو، خان صاحب ہو، شیخ صاحب ہو، چودھری صاحب ہو، ملک صاحب ہو، مقدمہ گلے میں پڑ گیا، کئی دن گزر جاتے ہیں، وکیلوں سے مشورے کرتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کیے جاتے ہیں، وکیلوں کی جماعت سے، اور وکیلوں بتاؤ اگر میری جماعت میری زبان نے غلط بول دیا کہیں میرے مقدمے کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، اور تمہیں مقدمے کا فکر ہے، عدالت کا فکر ہے، سپریم کورٹ کی عدالت کا فکر ہے، ہائی کورٹ کی عدالت کا فکر ہے، اگر فکر نہیں اللہ کی عدالت کا کوئی فکر نہیں۔ ایک بات آپ بتانا، سیشن جج، سول جج کی عدالت میں اگر اشتہاری مجرم کو بلاوا آ جائے کہ عدالت میں پیش ہو جاؤ، اگر وہ پیش نہ ہو تو اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دی جاتی ہے۔ او ظالموں، خدا 5 مرتبہ بلائے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ میری طرف آؤ، کامیابی کا راستہ یہ ہے، پھر بھی لوگ گھروں سے اٹھ کر ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بدبخت قوم بجائے مسجد کا رخ کرنے کے رشتہ داروں کا رخ کرتے ہیں نماز کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں یہ لاؤڈ اور سپیکر جو لگا اذان کے وقت، اس کا بلاوا قیامت میں بڑا بھاری پڑے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا کون تھے وہ لوگ جو میرا حکم، میرا بلاوا سن کر آیا نہیں کرتے تھے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے، بیٹھکوں میں ڈیروں پہ بیٹھ کے گپ شپ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو میری عدالت میں لاؤ۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی بے نماز اپنی قبر سے اٹھے گا اس کے ماتھے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر لکھی ہوگی ھذا کافرن، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ دوسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا۔ تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ اللہ کے غضب کا حقدار ہے۔ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت جو براہ راست شاگرد ہے کالی کملی والے کے، مرید ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے جنازے خود سرکار نے فرمائے، خدا کی قسم وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا۔ توجہ کرنا، بات ختم کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو بکر اسلام غریب ہے، چندہ لاؤ۔ فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا جاؤ گھر میں چلے جاؤ، جو کچھ ہو لے آؤ۔ فاروق اعظم آئے، آدھا لائے آدھا چھوڑ آئے۔ کافی دیر کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے، پوچھا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے ابو بکر کتنا لائے؟ عرض کیا میرے آقا میں تو دیواروں پہ ہاتھ پھیرتا رہا، کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ شہنشاہ کائنات نے چندہ مانگا، امام الانبیاء نے قربانی مانگی، اظہار کا حکم دیا ہے، پھر مانگنے کا کیا مطلب، دینے کا کیا مطلب؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات
عاشق ذات ہے، جان نثار ہے، مال کی گٹھری حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے، ابو بکر کہتا ہے اے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ مال میرا نہیں تیرا ہے، یہ جان میری نہیں تیری ہے، میری دنیا بھی تیری، میری آخرت بھی تیری، میرا ایمان بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ اندازہ لگا کیسے لوگ تھے جو جان بھی، مال بھی، عزت بھی، آبرو بھی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرتے تھے۔ یہی لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے نوازا، یہ بنے، یہی پروردگار عالم کے منتخبہ لوگ ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے صدقے جنت دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ تمہیں معلوم نہیں آج تم بیٹھے ہو، اللہ پاک جل شانہ کا کتنا بڑا کرم ہے، تمہیں اپنے دربار میں بلایا، قرآن پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کا شکر کرو۔ تمہیں دولت دی ایمان کی، تمہیں نبی